اور ابھی علی فیض صاحب نے دیکھا کہ جب ڈیپ سیک آئی تو اس نے کس طرح سے پوری دنیا میں ہلچل مچائی، امریکہ اور بڑی دیگر جو اے آئی کی اس وقت مارکیٹس ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. پھر علی بابا جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس نے ڈیپ سیک کو بھی چیلنج کیا. تو یہ اس طرح کے چیلنج ہم پاکستان سے اس طرح کی ٹیکنالوجی ہم یہاں پر بیٹھ کر کریٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے یہاں وہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ وہ موجود ہے، اور اگر ہے تو اس کو وہ انڈیویجولی کام کر رہا ہے، اس کو ایک کلیکٹیولی اوپر آنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، اور اگر آپ دنیا کی ٹاپ کی ٹیک کمپنیز اٹھائیں، گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک، امیزون، ان کی ٹاپ کمپنی اور ٹاپ پوزیشن سے پاکستانی بھی ہیں. انڈین زیادہ خبروں میں آتا ہے کہ جو سی ای اوز ہیں، مگر اگر آپ ان سے ایک لیئر نیچے جائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ پاکستانی ٹیلنٹ ملے گا جو ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں. اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے ایجوکیشن حاصل کی. اگر آپ بلاک چین کی فار ایگزامپل مثال لیں تو اس میں ڈاکٹر منیب علی لمس کے گریجویٹ ہے، آرمی پبلک اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، پنڈی سے تعلق ہے ان کا. ہی از اے ٹیک بلین ایئر بیسڈ ان نیو یارک. اسی طرح آلموسٹ ہر ایریا میں آپ اے آئی کا ایریا لے لیں، اس میں انویڈیا جیسی کمپنی کے جو ٹاپ کے ایگزیکٹوز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے تعلیم حاصل کی. سو اس میں یو ول سی اے لاٹ آف انوویشن کمنگ فرام پاکستان. سو آئی تھنک ایک ایسا ایریا جس میں ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. مجھے جو سب سے چیز پرومسنگ لگتی ہے کہ جب میں پاکستان کے ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 سٹیز میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، مجھے یہاں پہ بھی ایسے بچے ملتے ہیں جنہوں نے خود آن لائن ٹیکنالوجی سیکھی ہوتی ہے، سمجھی ہوتی ہے. And they are now working for companies in Saudi Arabia, in Germany, in UK. So there are a lot of success stories, and یہ ایک وہ سیکٹر ہے جس میں ہمیں ایز اے پاکستانی پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے پوٹینشیل کے بارے میں. علی فیض صاحب، جب حکومت پیچھے رہتی ہے اس طرح کے معاملات میں تو پھر ہمارے ان ٹیک ایکسپرٹس کو آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جا کے سرو کرنا پڑ رہا ہے، پھر یہ سعودیہ میں یا یو کے میں یا امریکہ میں جا کر سرو کرنے پر مجبور ہیں. پھر پاکستان میں ان کے پاس وہ فیسلٹیز یا اس طرح کی جاب کی جو اس وقت مواقع ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں. تو پھر یہاں پر ہم اس انڈسٹری کو کیسے مزید گرو کریں گے، ایسے ایکسپرٹس دے سکیں گے جو اس وقت باہر سرو کر رہے ہیں؟ جی، دا ریزن کہ پاکستان کا اس میں پوٹینشیل ہے وہ یہی ہے کہ ٹیک ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر باؤنڈریز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایز لانگ ایز کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، ایک انٹرنیٹ ہے اور بجلی ہے، ان تین چیزوں کی اگر میرے پاس ہو تو میں خود سیکھ کر اور خود گلوبل اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. اس لیے دنیا کے 3rd لارجسٹ پارٹیسپینٹ آن فری لانس پلیٹفارم جو ہے وہ پاکستانی ہے. تو حکومت اگر یہ 3 چیزیں دے دے کہ انٹرنیٹ دے دے جو تیز ہو، بجلی دے دے جو کہ آتی ہو، اور تیسرا کہ لوگوں کو فیسلٹی دے دے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے گلوبلی اس کنیکشن میں، تو پیپل ول ڈو ویل. ایشو یہ ہے کہ جو میں اس لیے میرے خدشات اس لیے ہے کہ حکومت جب انوالو ہوتی ہے تو وہ نارملی غلط چیزوں کو روک ہی دیتی ہے. یعنی وہ انٹرنیٹ کو تیز کرنے کے بجائے وہ انٹرنیٹ کو روک دے گی، بجلی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے اس کو بند کر دے گی، اور لوگوں پہ وہ جس طرح ٹیکس کی جس طرح رجیم انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ اس سے لوگوں پیپل پریفر کہ یار گورنمنٹ کو نہیں پتا ہو، خاموشی سے کام کر دو. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے 500 لوگ ہائر کیے ہوئے جو ٹیک کے ڈیولپرز ہیں، تو وہ آ کے ہمارا کام ہی روک دے گی. تو دیٹس وائی ان دس انڈسٹری پیپل ایکچولی پریفر ٹو اسٹے بلو دا ریڈار. اس لیے جو اتنی زیادہ سکسیس اسٹوریز جو ہیں پاکستان کے اندر وہ میڈیا پہ یا پبلک اس میں نہیں آتے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ حکومت کو پتہ چل گیا تو وہ آ کے کام خراب ہی کر دے گی ہمارا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.